ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. لا إله إلا الله، الله أكبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکی صورتوں میں سے ایک اور صورت سورہ والتین. گزشتہ صورت میں بھی، اس سے پچھلی صورت میں بھی، آئندہ بعض صورتوں میں بھی نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چند باتیں بیان ہوئی ہیں. اس میں بھی وہذا البلد الامین، شہر مکہ کی قسم کھائی گئی. گزشتہ صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی صفات بیان ہوئی تھیں. اس سے پچھلی صورت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند صفات کا ذکر تھا. آج جو صورت آپ نے سنی ہے، اس میں اللہ جل شانہ نے تین چیزیں بلکہ چار چیزوں کی قسم کھائی، اور قسم کھانے کے بعد جواب قسم کے طور پر ایک چیز کو ذکر فرمایا. قسم کے حوالے سے کئی دفعہ میں نے آپ سے چند باتیں عرض کی ہیں کہ ایک تو واو جو ابتدا میں آتی ہے، عام طور پر وہ واو قسمیہ کہلاتی ہے، اس کا معنی ہم قسم کرتے ہیں. اسی طرح یہ بات بھی ہمارے سامنے آئی تھی کہ اللہ جل شانہ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس میں جس چیز کی قسم کھائی گئی ہے، جسے جواب قسم کہا جاتا ہے، اس کی اہمیت بتلانا مقصود ہوتی ہے کہ یہ چیز اتنی اہم ہے کہ جس کو اللہ جل شانہ کی ذات بھی قسم کے ذریعے بیان فرما رہی. اب یہاں قسم کس چیز کی کھائی گئی؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. تین کہتے ہیں انجیر کو، یہ جو پھل ہم کھاتے ہیں، انجیر کے پھل کو تین کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انجیر کی قسم کھائی. والزیتون، زیتون اردو میں بھی زیتون کہتے ہیں، زیتون کی قسم کھائی. طور سینین، طور سینا، طور پہاڑ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ جل شانہ کے ساتھ ہم کلامی کا موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہوا. سینا بھی اسی کو کہتے ہیں، طور سینی. وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی. اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا مانگی تھی تو دعا کے اندر یہ فرمایا تھا کہ ھذا بلدن آمنا، ھذا البلد آمنا دونوں الفاظ ہیں، اس شہر کو امن والا شہر بنا. تو سب سے پہلے قسم کھائی انجیر اور زیتون کی اور طور سینا کی. بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ تین اور زیتون، اس سے پھلوں کی قسم کھانا مراد نہیں ہے، بلکہ اس جگہ کی قسم کھائی گئی ہے جہاں یہ پھل کثرت کے ساتھ ہوتے ہیں، اور وہ ملک شام ہے. ملک شام کو انبیاء کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، جہاں انبیاء علیہ السلام بہت کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے میں بھیجے. انبیاء کی سرزمین اگر کسی خطے کو کہا جاتا ہے، علاقے کو، تو وہ ملک شام ہے. ملک شام کے اندر بھی یہ تین انجیر، یہ اس طرح کے پھل بہت کثرت سے ہوتے ہیں. تو بعض حضرات کا کہنا ہے کہ تین اور زیتون سے بھی خاص پھل کی قسم نہیں ہے، بلکہ ان جگہوں کی قسم ہے جہاں پر یہ پھل کثرت سے ہوتے ہیں، ملک شام. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں آگے بھی ھذا البلد الامین، یہ بھی علاقہ ہے، شہر مکہ کی قسم ہے. اور طور سینا یا طور سینین، یہ بھی علاقہ ہے، کوہ طور ہوا علاقہ، اس کی قسم ہے. تو لہٰذا تین اور زیتون سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کی قسم کھائی ہے جہاں یہ پھل کثرت سے ہوتے ہیں. یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے. اور اگر ظاہری مفہوم لیں تو انجیر اور زیتون یہ دو بڑے عمدہ پھل ہیں، اور ہمیں زیادہ اندازہ ان چیزوں کو نہیں ہے، خاص طور پر زیتون کا. عرب ممالک میں زیتون کی بے شمار اقسام ہے. ہمارے یہاں بھی اب استعمال ہونے لگا، ورنہ اس سے پہلے استعمال بہت کم تھا. آپ اگر جائیں عرب میں انشاءاللہ
تو وہاں آپ دیکھیں گے اپنی ہر چیز میں وہ زیتون کا استعمال ضرور کرتے ہیں، ہر اعتبار سے۔ زیتون کا تیل علیحدہ، زیتون پھل کے طور پر کھانے علیحدہ، سلاد میں، کھانے میں، ہر چیز میں استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ زیتون کی قسم اور انجیر کی قسم اللہ جل شانہ نے کھائی، خاص پھل ہے۔ طور سینا، میں نے عرض کیا طور پہاڑ کا نام ہے، اور یہ جو سینین کا لفظ ہے اس کے مفسرین نے کئی معنی کیے ہیں۔ بعض تو کہتے ہیں بابرکت جگہ، طور سینین وہ طور جو بہت ہی بابرکت ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ سینین کا مطلب ہے وہ علاقہ جہاں پھل بہت کثرت سے ہوتے ہیں، کوئی مفہوم بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس طور سینا کی، اس کوہ طور کی اللہ جل شانہ نے قسم کھائی۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت میں، قیامت سے پہلے قرب قیامت میں جب علامات قیامت ظاہر ہوں گی، اس میں علامات قیامت میں ایک قیامت کی علامت کیا ظاہر ہوگی کہ دجال کا ظہور ہوگا۔ جب دجال کا ظہور ہوگا اور وہ داخل پوری دنیا کا چکر لگائے گا، 4 مقامات کا ذکر ہے حدیث میں کہ وہاں وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ ایک تو مکہ مکرمہ، مکہ مکرمہ میں وہ داخل ہونا چاہے گا، اللہ جل شانہ کی طرف سے فرشتوں کا پہرا ہوگا، مکے میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اسی طرح مدینہ منورہ، مدینہ منورہ میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ اسی طرح بیت المقدس اور وہ علاقہ، وہاں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور چوتھی صورت آتی ہے طور سینا، طور پہاڑ کا جو علاقہ ہے، یہاں بھی اس پہاڑ پر وہ چڑھ نہیں سکے گا دجال۔ حدیث کے اندر مفہوم ہے کہ قرب قیامت میں یہ ہوگا۔ تو طور سینا بھی ایک بہت متبرک مقام ہے، وہ خطہ، اس کی اللہ جل شانہ قسم فرما رہا ہے۔ چوتھی قسم کس کی ہے؟ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس بلد اور شہر کی جو بڑا امن والا ہے۔ کیونکہ مکی صورت ہے تو مکہ مکرمہ کی قسم کھائی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک بھی وہاں ہوئی، ایک طویل عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں گزارا، اور ہجرت کے موقع پر وہ الفاظ کہے تھے کہ اگر یہاں کے لوگ مجھے باشندے نہ نکالتے تو میں اس کو نہ چھوڑتا، اس مکہ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت تھی بہت، سارے واقعات آپ نے سنے، اور سب سے بڑی بات اللہ کا گھر بیت اللہ موجود ہے، سب سے بڑی چیز۔ تو ان چاروں چیزوں کی قسم کھا کے جواب قسم کیا ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے ایک بہترین سانچے میں، ایک بہترین شکل و صورت میں۔ اسی وجہ سے بعض روایت کے اندر الفاظ ہیں، اور صحاح ستہ کی روایت ہے، صحیح بخاری وغیرہ کے اندر بھی الفاظ موجود ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اپنی شکل پر، اپنی صورت پر۔ اس کو مفسرین نے متشابہات میں لکھا ہے۔ اللہ جل شانہ شکل و صورت سے پاک ہے۔ اپنی صورت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ نے ساری صفات رکھی ہیں، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، اور اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی ہے، حکیم بھی ہے، معافی کی بھی اس کے اندر اللہ نے صفت رکھی ہے، یادداشت بھی ہے، ساری کیفیت اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی صورت پر پیدا فرمایا، یعنی وہ صفات انسان کے اندر رکھی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے بھی انسان تمام مخلوق سے افضل، تمام مخلوق سے اشرف المخلوقات سے بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ ایک واقعہ لکھا ہے تفاسیر میں، خلافت عباسیہ کے زمانے کا۔ خلیفہ ابو جعفر منصور بہت مشہور خلیفہ گزرا ہے، اس کا وزیر تھا عیسیٰ بن موسیٰ۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ عیسیٰ بن موسیٰ اپنی بیوی کے ساتھ رات کو بیٹھا ہوا تھا گھر میں اپنے، 14ویں کا چاند چمک رہا تھا۔ اس نے 14ویں کے چاند کو دیکھ کر اپنی بیوی سے کہا، اس وزیر نے اپنی بیوی سے محبت میں کہا کہ اگر تو 14ویں کے چاند سے خوبصورت نہ ہوئی تو تجھے 3 طلاق۔ تو اگر 14ویں کے چاند سے خوبصورت نہ ہوئی تو تجھے تین طلاق۔ اب وہ بھی سمجھتی تھی، مسائل کا علم تھا، وہ فوراً پردے میں چلی، کہنے لگی حضور طلاق تو ہو گئی، 14ویں کا چاند کی تو ایک ہم
مثال دیتے ہیں کہ 14ویں کا چاند خوبصورتی میں کہ وہ چاند جیسا ہے اور یہ بچوں کو ساری دیتے ہیں، پردے میں چلی گئی۔ اب اس نے وزیر نے کہہ تو دیا جوش میں، اب جب جوش کے بعد تھوڑا ہوش آیا تو اب کہنے لگا اوہو میں یہ کیا کہہ بیٹھا۔ تھے بہرحال وہ لوگ صحیح، سمجھ گیا کہ اگر میں نے غلط بات کہی ہے تو مسئلہ کنفرم کریں۔ اب خلیفہ تھا ابو جعفر منصور، اس نے صبح کو رات تو پتہ نہیں جیسے تیسے گزاری، صبح خلیفہ کے پاس حاضر ہوا کہ حضور میں نے رات یہ قسم کھا لی، اب کیا کروں؟ خلیفہ بھی بڑا پریشان، کہنے لگے بھی اہل علم کو بلاؤ۔ اہل علم کا دور تھا، وہ روس البلاد کہتے تھے اس وقت بغداد کو، خلافت عباسیہ میں بہت بڑا۔ تو خیر سارے جتنے اہل علم موجود تھے اس زمانے میں سب کو بلایا، سب نے سنتے ہی کہنے لگے جی طلاق تو ہو گئی۔ اس میں لکھا ہے کہ ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، وہ عالم خاموش بیٹھا ہوا، اور کتابوں میں لکھا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، نام مجھے سے ذہن میں، امام ابو حنیفہ رحمۃ خود نہیں ان کے شاگرد تھے کوئی، وہ بیٹھے تھے۔ ان سے پوچھا جی آپ بھی بتائیں، کہنے لگے طلاق نہیں ہوئی۔ کہنے لگے حضور طلاق کیسے نہیں ہوئی؟ اس نے واضح الفاظ کہے ہیں، وہ مان بھی رہا ہے، بیوی نے بھی سن لیے ہیں، اتنے سنگین الفاظ کہے ہیں، انہوں نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھی، قرآن کی آیت پڑھی، اللہ کے بندو اللہ فرما رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا ہے، تو چاند اس کے آگے کیا چیز؟ ساری مخلوق جتنی مخلوق ہیں ان سب مخلوق میں انسان بھی ہے، چاند بھی ہے، ساری مخلوق ہے، اور خالق کہہ رہا ہے، پیدا کرنے والا خود فرما رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے بہترین، سب سے بہترین سانچے میں۔ تو چنانچہ جب یہ بات کہی تو سارے اہل علم نے ان کی بات کو اپریشیٹ کیا، کہنے کے بات تو صحیح ہے، لہذا طلاق نہیں۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور صرف یہ نہیں بتلانا مقصد، ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا، بہترین صفات، بہترین کیفیات اس کے اندر رکھی، لیکن پھر ہوتا کیا ہے بعض اوقات ثم رددناہ اسفل سافلین، احسن تقویم بھی ہے، پھر ہم نے اس کو ڈال دیا سب نیچوں سے نیچے، سب سے نچلے درجے میں بھی گر جاتا ہے۔ پہلے بھی میں نے بات آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ یہ انسان کو اللہ نے پیدا تو بہترین سانچے میں کیا، لیکن جب یہ برے اعمال دنیا میں کرتا ہے، قرآن نے اس ساری کیفیت کو بیان کیا ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا، آگے قرآن نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یعنی انسان جب بدتری پر آتا ہے، یعنی آنکھیں ہونے کے باوجود نہیں دیکھتا، سوچتا سمجھتا نہیں ہے، تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ چوپائے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ چوپاؤں سے زیادہ گمراہی میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے کہ انسان کے اندر تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے باوجود جب عمل نہیں کرتا تو جانور سے بھی بدتر ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر سب نیچوں سے نیچے بھی ڈال دیا جاتا ہے۔ تو اس کے مفہوم میں بعض نے تو لکھا ہے کہ یہاں انسان سے مراد کافر ہے، کہ انسان کو اللہ نے پیدا تو اس کافر کو بہترین سانچے میں کیا، صلاحیت دی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، موقع بھی دیا، مہلت بھی دی، رسول بھی بھیجے، لیکن اس کے باوجود جب ایمان نہیں لایا تو ثم رددناہ اسفل سافلین، سب نیچوں سے نیچے جا گرا۔ اور بعض حضرات نے اس کا مفہوم ایک اور بھی لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے مفہوم سے مراد آخرت کی کیفیت نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ انسان کو سانچہ تو بہترین پیدا کیا، لیکن عمر کے ساتھ ساتھ جب انسان ادھیڑ عمر میں بڑھاپے کی عمر کی طرف جاتا ہے تو بعض اوقات اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے اسفل سافلین، خاص طور پر کافر، ظاہری شکل و صورت نہ بھی ہو، لیکن جب اعضاء کے اندر وہ عمل کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی، اور ساری جو جوانی کا دور تھا وہ اس نے گزار دیا غفلت میں، اس سے بڑا بلکہ بدبخت کون ہوگا؟ تو اس کو اسفل سافلین، سب نیچوں سے نیچے ڈال دیا۔ آگے اسی نے استثناء فرمایا کہ سب ایسے نہیں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اللہ کی طرف سے اجر ہے بغیر حساب کتاب، بے حساب اجر۔ اور یہاں علماء نے مفہوم یہی لکھا ہے کہ اگر اس سے انسان سے تمام انسان مراد لیے جائیں تو جب انسان بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے
حدیث کا مفہوم ہے، آپ نے وہ حدیث سنی ہے پہلے بھی اہل علم سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اگر کوئی شخص اللہ کی توفیق سے نیک کام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، دیگر نیک کام کرتا ہے، بیماری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، ضعف کمزوری کی وجہ سے جب وہ عمل نہیں کر سکتا جو ساری زندگی اس نے معمول بنائے رکھا، اللہ جل شانہ نہ کرنے کے باوجود بھی اس کو اجر و ثواب دے دے۔ فرشتوں سے کہتا ہے ساری عمر کرتا رہا میرا بندہ، اب میری طرف سے ایک عارضہ آ گیا ہے، وہ بیچارہ دل میں حسرت لیے ہوئے ہے، باوجود کوشش کے نہیں کر سکتا، نام اعمال میں لکھتے جاؤ۔ تو سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئیں، نیک اعمال کریں، ان کے لیے تو اللہ کی طرف سے بے حساب اجر و کتاب۔ اب آخر میں ذکر فرمایا کہ جب یہ ساری صورت ہے، قسم کھا کے تمہیں بتلایا گیا کہ انسان بہترین سانچے میں ہے لیکن اپنے اعمال کی وجہ سے سب سے بدتر بھی بن جاتا ہے، اس سے ایگزمپٹ کون ہے، بچتے کون ہیں؟ ایمان والے اور نیک اعمال والے، ان کے لیے بے حساب اجر ہے۔ جب یہ سارا کچھ ہے تو فما یکذبک بعد بالدین، وہ جو دین آپ نے پڑھا نا، مالک یوم الدین، وہاں بھی آپ نے پڑھا تھا کہ روز جزا کا مالک آخرت۔ تو اب کون سی ایسی چیز ہے جو اس کے بعد تمہیں روز جزا کے بارے میں جھٹلاتی ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جس وجہ سے تم روز جزا کو جھٹلا رہے ہو؟ صرف ساری چیزیں ہیں۔ اور آخر میں فرمایا الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین نہیں ہے؟ تمام حاکمین سے زیادہ احکم اللہ فیصلہ کرنے والا، حکمت والا نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ بالکل ہے۔ اسی لیے حدیث کے اندر یہ مفہوم الفاظ آتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ جب انسان یہ آیت پڑھے، اور علماء نے لکھا ہے نماز کے اندر تو معمول نہ بنائے، لیکن ویسے جب آپ اس آیت کی تلاوت کریں، یہ بھی آیتیں اور بھی کچھ آیتیں ایسی، فرض کریں جب آپ یہ پڑھتے ہیں الیس اللہ باحکم الحاکمین، تو اس کے بعد کہیں بلا، بلا کیوں نہیں، حاکم، اللہ حاکم ہے، اور اس کے بعد کہیں وانا علی ذالک من الشاہدین، اور میں بھی اس بات کا گواہ، اور میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے۔ جیسے پیچھے سورہ قیامہ میں الفاظ گزرے نا، الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، آخری آیت، کیا اللہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے؟ بلا، کیوں نہیں، قادر ہے۔ تو جب آپ یہ آیت پڑھیں الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ احکم الحاکمین نہیں ہے؟ بلا، کیوں نہیں، حاکم ہے، اور وانا علی ذالک من الشاہدین، اور میں اس بات کا گواہ بھی ہوں، میں اس بات کی گواہی بھی دیتا ہوں۔ تو یہ اس کے بعد پڑھ لیا جائے تو مستحب عمل ہے، عام صورت میں نماز میں تو نہ پڑھیں۔ ترجمہ دیکھ لیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی۔ وطور سینین، قسم ہے طور سینین کی، یعنی وہ طور کا جو علاقہ ہے، پہاڑ کے علاقے کی قسم۔ وہذا البلد الامین، قسم ہے اس شہر کی جو امن والا ہے، یعنی مکہ۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا بہترین سانچے میں، بہترین شکل و صورت میں، بہترین حالت میں۔ لیکن ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے ہی اس کو ڈال دیا سب نیچوں سے نیچے، سب نچلے والا جو طبقہ ہے اس میں جا کر یہ گر گیا۔ سوائے ان لوگوں کے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال اختیار کیے، فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر ہے بے حساب۔ فما یکذبک بعد بالدین، کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جھٹلاتے ہیں اس ساری بات کے بعد، کس کو؟ بالدین، روز جزا۔ تو روز جزا کو کس وجہ سے وہ جھٹلا رہے ہیں؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ کی ذات احکم الحاکمین نہیں ہے؟ بلا، کیوں نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات احکم الحاکمین ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ وہ صورت آئے گی جس سے وحی کا آغاز ہوا، یعنی ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ تو ترتیب توقیفی ہے، ترتیب نزولی کے اعتبار سے قرآن پاک کی سب سے پہلی آیات، اور یہ میں نے ایک دفعہ تفصیل سے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ ترتیب نزولی کیا ہے، ترتیب توقیفی کیا ہے، کل مختصر اس حوالے سے میں بات عرض کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن پر صحیح عمل کرنے کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔
یا اللہ ہم سب کے اس بیٹھنے کو، پڑھنے کو، سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ قرآن کی جو تعلیمات ہم روز پڑھتے سنتے ہیں، ہم سب کو ان تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ بیماروں کے لیے دعا فرمائے، اللہ تمام بیماروں کو صحت، عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو جو بیمار ہیں، جہاں جہاں بیمار ہیں تیرے علم ہے یا اللہ، تمام بیماروں کو عافیت والی زندگی عطا فرما۔ ہر قسم کی تکالیف سے، آزمائش سے ہم سب کو اور پوری امت کو محفوظ فرما۔ ہم سب کو یا اللہ اپنی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔